أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، جمعۃ الوداع کی یہ خاص ساعتیں اور رحمتیں اور رمضان المبارک کے آخری لمحات اور اس کے بعد پھر لیلۃ الجائزہ عید کی شب جو ہے وہ آنے والی ہے. آپ نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، رات کو قیام کیا، دن کا روزہ رکھا، قرآن کریم کی تلاوت کی. اور ہم نے اس دفعہ رمضان المبارک کا جو موضوع منتخب کیا تھا کہ روزے کا بنیادی مقصد اپنی بھوک پر کنٹرول حاصل کرنا ہے.
اگر وہ ہم نے کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اگر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق مانگیں اور اس راستے میں جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھیں۔ روزے کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا تھا وہ تھا کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، اور تقوی کے لیے ہم نے یہ موضوع منتخب کیا تھا کہ جب تک انسان اپنی بھوک پر کنٹرول حاصل نہیں کرتا اس کو تقوی نہیں ملتا۔ تو جن لوگوں کو تقوی حاصل ہو گیا اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں وہ تقوی کی دولت نصیب ہو گئی جس لیے ہم نے یہ سارا کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جن لوگوں کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہو جاتے ہیں، والصادقین، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، والقانتین، ہمہ وقت اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار رہتے ہیں، والمنفقین، اور وہ خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو اگر یہ نشانیاں آپ کے اندر آ گئی ہیں تو آپ کو تقوی مل گیا۔ اگر آپ کو صبر کی دولت مل گئی، سچائی کی دولت مل گئی، فرما برداری کی دولت مل گئی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دولت مل گئی، اور سحری کے وقت، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ سو کے اٹھا ہے، وہ کون سا گناہ کر کے اٹھا ہے، تو جب سو کے اٹھتا ہے تو دعا کیا کرتا ہے؟ بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی عطا کی۔ تو سحری کے وقت اٹھ کے جب وہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ یہ اصل میں چاہتا ہے کہ یا اللہ پچھلی تو زندگی کو موت آ گئی تھی جب میں سویا تھا، اب تو نے مجھے نئی زندگی دی ہے، تو میں نئی زندگی گناہوں کے سائے میں نہیں گزارنا چاہتا، تیری مغفرت کے سائے میں گزارنا چاہتا۔ تو سحری کے وقت جو استغفار ہے وہ اصل میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، نئے دن کا آغاز ہے۔ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ صبر آپ کو، مثلاً آپ نے روزہ ہی رکھا ہے تو یہ بھی آپ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لوگوں کی لغو گفتگو جو ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، یہ بھی آپ صبر کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، یہ بھی صبر کے معاملے میں آتا ہے، کوئی بندہ بیمار ہو جائے اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے جو پریشانیاں، بے وفائیاں ہوتی ہیں ان پہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر کے بہت سے لمبے چوڑے معاملات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا کم سے کم جو اجر ہے وہ جنت ہے، یہ کم از کم اجر ہے صبر۔ تو آج ہم نے اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ مجھے صبر کی دولت جو ہے وہ کتنی حاصل ہو۔ ایک بات جو میں نے کہا کہ یہ شب قدر کی طاق راتیں اور اس کے بعد پھر لیلۃ الجائزہ، عید کی رات، وہ بڑی اہم رات ہوتی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدوروں کو اللہ ان کی مزدوری ادا کرتا ہے۔ میں یہ تھوڑا سا عید کا کانسیپٹ آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہو جائے، نئے لباس کا اہتمام ہو جائے، بس کچھ آوارہ گردی ہو جائے تو اس کو عید کہتے ہیں۔ اسلام کے ہاں یہ عید کا تصور نہیں۔ رمضان المبارک کے بعد عید کا جو تصور ہے وہ یہ ہے۔ یہ جملہ آپ نے، چونکہ یہ کنکلوژن آج ہم پیش کر رہے ہیں پورے رمضان المبارک، اگر آپ کا نفس اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو گیا ہے تو اس دن کا نام عید کا دن، کہ میں نے روزہ رکھ کے رات کو قیام کر کے اس نفس کو اتنا پامال کر دیا ہے کہ مولا کریم اب یہ تیری فرما برداری کے لیے تیار ہے۔ اس میں ایک صفت تھی نا، والقانتین، فرما برداری کے لیے تیار ہے۔ اور میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو ہر روز، ہر وہ دن جو اللہ کی فرما برداری میں گزرے وہی عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اسلام میں عید کا دن اس لیے عید کا دن ہے کہ مولا کریم میں تیری بارگاہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرا نفس اب طغیان اختیار نہیں کرے گا، سرکشی نہیں کرے گا، بغاوت نہیں کرے گا، بلکہ میرا نفس تیری فرما برداری میں رہے گا، تو وہ دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ میرا اور آپ کا نفس فرما برداری کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ رمضان المبارک، اس میں ہم نے صرف اپنے نفس کی پاکیزگی جو تھی وہ حاصل کرنی تھی، لیکن کچھ حادثات ایسے ہو جاتے ہیں۔ رات ہم ادھر یہ فلورا کے قریب ہے وہ رڑکی باجوہ، وہاں تھے، تو 1 بجے رات وہاں سے واپس آئے، چونڈا میں وہ چائے پی رہے تھے، تو وہ جو ہمارے یہ سیکورٹی گارڈ خان صاحب ہوتے ہیں وہ بھی وہاں آ کے بیٹھ گیا، ایک پہرا دینے والا، تو وہ بڑا خوش تھا، تو ہمارے درمیان بیٹھ کے اس نے وہ اپنا سیل فون جو ہے موبائل فون آن کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ مسجد نبوی شریف میں نعرے لگ رہے ہیں۔ باقی بھی سارے دوست متوجہ ہو گئے اس میں۔ تو میں نے ان دوستوں سے، کو 9-10 لوگ تھے یہاں جمعہ پڑھنے بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ جو مناظر ہیں یہ نہ دیکھیں، بلکہ اس کو آگے شیئر بھی نہ کریں، بلکہ اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک ہے برائی کرنا اور ایک ہوتا ہے برائی کی آگے ترویج و اشاعت کرنا۔ بدکاری بہت بڑا جرم ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بدکاری کرنے سے وہ شخص زیادہ برا ہے جو برائی کی آگے ترویج کرتا ہے، اشاعت کرتا ہے۔ اسی لیے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ نیکی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی نیک صحبت میں بیٹھ جائے، چونکہ نیک صحبت سے تجھے نیکی کی ترویج اور اشاعت ملے گی نا، ذہن پاکیزہ ہوگا، تربیت ہوگی۔ لیکن چونکہ میں یہ شاید پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے عرض کر بیٹھا ہوں
خصوصاً اپنے بچوں کے لیے، ہمارے ہاں جو بھی کوئی غلط صحیح بات ہوتی ہے اس کے پیچھے ہم عشق رسول کا ایک لفظ لگا لیتے ہیں، محبت رسول کا ایک لفظ لگا کے اس کی جسٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں یا اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ میرا اپنا گمان یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی گستاخ رسول نہیں ہوتا، یہ میرا اپنا گمان ہے۔ مسلمان کبھی بھی اپنے نبی کی گستاخی نہیں کرتا، جو گستاخی کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ سارا سسٹم جو ہے یہ نعت خوانوں کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھا ہے، تو ہم نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ عشق کی بنیاد جنوں پہ رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک میرا جملہ جو ہے نا آپ نے آج ہدیے کے طور پہ لینا ہے، لیکن جس مسلک سے، جس مذہب سے، مذہب صحابہ سے نکلا اس کا معنی ہوتا ہے راستہ، مسلک سالکہ سے نکلا اس کا معنی بھی راستہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ ہے، ہمارے ہاں عشق کی بنیاد جنوں پہ نہیں رکھی جاتی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ۔ کئی دفعہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ہماری تربیت نہیں ہوئی کہ ہم ایسی بیہودہ باتیں کریں اور بیہودہ گفتگو کریں۔ ہمارے ہاں عشق وہ معتبر ہے جس کی بنیاد معرفت الہی پہ رکھی جاتی ہے۔ جس عشق میں اللہ رسول کی معرفت موجود نہ ہو ہم اسے عشق سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں عشق جنوں نہیں ہوتا، اللہ رسول کی معرفت کا نام ہے، دلیل کا نام ہے، منطق کا نام ہے، قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کا نام عشق ہے۔ میرے اللہ کا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اس دنیا میں میں کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا کیونکہ میں نے اپنے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو میرے نبی نے جو اپنے اللہ سے عشق کیا ہے وہ معرفت کی بنیاد پہ کیا ہے، اللہ کی پہچان کی بنیاد پہ کیا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے بر صغیر میں دین پھیلایا ہے تو معرفت الہی کی بنیاد پہ پھیلایا، جنوں کی بنیاد پہ نہیں پھیلایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، نہیں، ہمارے ہاں عشق کی بنیاد یہ قرآن کریم ہے۔ ہمارے ہاں محبت معرفت کا نام ہے۔ علی نے اگر نبی سے عشق کیا ہے تو معرفت محمد میں کیا ہے، جنوں کی بنیاد پہ نہیں کیا۔ اور کیا معرفت کہ اگر یہ سارے حجابات میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یہ ہے معرفت الہی۔ تو جب آپ کے علم اور آپ کی محبت کی بنیاد جہالت پہ ہوگی تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ محبت اور عشق کی بنیاد معرفت ہوتی ہے، اس لیے ہم جو بات کرتے ہیں وہ ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے ایک جمعے پہ آپ سے کہا تھا کہ قرآن کریم سارے کا سارا آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے فیصلے علم کی روشنی میں ہونے چاہیے، جہالت میں نہیں ہونے چاہیے۔
اگر زندگی کے فیصلے علم کی روشنی میں ہو رہے ہیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہے، اور اگر جذبات اور جہالت پہ ہو رہے ہیں تو آپ کا پھر علم سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے فیصلے دائمی نہیں ہو سکتے۔ اسلام کا مقابلہ پہلے دن سے، یہ جملہ میں اپنے جملے دہراتے ہوئے پھر مجھے ظاہر ہے پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ جملے اہم ہوتے ہیں اس لیے ان کو دہرانا پڑتا ہے۔ اسلام کا مقابلہ عیسائیوں سے نہیں ہے، یہودیوں سے نہیں ہے، ہندوؤں سے نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس کو دور جہالت کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اسلام کے پہلے کا جو دور ہے اس دور کو دور جہالت کہتے ہیں۔ اسلام کا پہلے دن سے مقابلہ جہالت کے خلاف۔ اسلام کا اس وقت کی مقابلہ جہالت کے ساتھ تھا، اسلام کا آج بھی مقابلہ جہالت کے ساتھ۔ ہم نے رات 1 بجے ہی دوست وہاں موجود تھے، احتجاج ریکارڈ کروایا کہ یہ مسلمان اگر ایسی حرکت کرتے ہیں، ہماری جو تربیت پچھلی ہوئی تھی، ہمارا جو مزاج تھا مسلمانوں کا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقیدے کی بات ذرا سمجھ لیں۔ میں نیکی کروں یا گناہ کروں، میری نیکی کی بنیاد بھی نیت پر ہے اور میرے گناہ کی بنیاد بھی نیت پر ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن گستاخی رسول ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہاں پہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو میں نے آواز نبی پاک کی آواز سے بلند کی تھی، میری کون سی نیت بے ادبی کی تھی۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا۔ چونکہ بات کہاں سے چل نکلی تھی، ایک قبیلے کا سردار منتخب کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بندے کی سفارش کی، حضرت عمر فاروق نے ایک بندے کی سفارش کی۔ حضرت عمر فاروق نے تھوڑی سی بلند آواز سے یہ کہا کہ ابو بکر میری مخالفت میں دوسرے بندے کا نام منتخب کر رہا ہے۔ بس خالق کائنات کا جلال، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا حضرت ابو بکر صدیق نے آواز اس لیے بلند کی تھی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نبی پاک کی گستاخی کروں؟ یہ حضرت عمر فاروق کی آواز اس لیے بلند ہوئی تھی کہ میں نبی پاک کی گستاخی کروں؟ نیت نہیں تھی نا۔ لیکن قرآن نے یہاں یہ برداشت ہی نہیں کیا کہ پیغمبر کی گستاخی میں اب اللہ تمہاری نیت بھی نہیں دیکھے گا، اگر آواز بلند ہوگی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم نے 2019 میں بھی یہ حادثہ ہوا تھا۔ اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم کو وہاں خانہ کعبے میں طواف کے دوران 1-2 بندوں نے کہا کہ یہ صدقہ چور ہے، یہ زکوٰۃ چور ہے۔ ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، بلکہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے، چونکہ جہالت عام ہے نا، ہمارا مسئلہ اب اور کوئی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جہالت ہے۔ کہ دیکھیے جی ہمارا وزیر اعظم اللہ کے گھر میں بھی رسوا ہوا،
ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تمہیں بندگی کا معنی آتا ہے؟ بندہ کہتے کسے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کہ عبدیت کیا ہوتی ہے؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں، اپنے مالک کی بارگاہ میں ذلت کی جو آخری حد ہے اس کا نام بندگی ہے۔ میرے جسم کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ میرا سر ہے نا، میرے سارے جسم میں سے جو سب سے اعلیٰ جگہ ہے وہ سر ہے۔ تو جب میں سر سجدے میں رکھتا ہوں تو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے ذلیل کرتا ہوں، تب میں اس کا بندہ بنتا ہوں۔ اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے ذلت کی جو آخری حد ہے اس کا نام بندگی ہے۔ اللہ کے گھر میں اگر جا کے کوئی رسوا ہو جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اقبال نے تو ایک مصرے میں کہہ دیا تھا، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ ہم نے رات بھی ان لوگوں سے یہ کہا، بڑی باتیں ہوئیں صبح تک۔ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ وہ مسجد نبوی شریف کا صحن نہیں تھا، یہ کھجور مارکیٹ اور درمیان میں وہ جگہ ہے، میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ جو اب مسجد نبوی شریف ہے نا، یہ شاہ فہد کے دور میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدینہ شہر تھا نا، وہ سارے کا سارا مسجد نبوی شریف۔ یہ اب جو باؤنڈری لائن ہے نا مسجد نبوی شریف کی، وہ سارے کا سارا مدینہ پاک شہر جو حضور کے دور میں تھا وہ سارا اب مسجد کا حصہ۔ اب ابو بکر اور عمر کے پاس تو بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ پتہ ہے کیسی کیسی نیکی ہیں؟ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا، وہ تو جس گھوڑے پہ سوار ہو جائیں اس کے سموں کی پیروں کی اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ ہجرت کی نیکی، اللہ کی راہ میں سارا مال خرچ کر دینے کی نیکی۔ میرے تمہارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں، لیکن یہ سب کچھ جہالت ہے، اور اس جہالت کے ذمہ دار سب سے پہلے ماں باپ ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو نبی پاک کے در کا ادب نہیں سکھایا۔ پھر ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے اسکولوں کالجوں میں اپنے پیغمبر کا ادب نہیں سکھایا۔ پھر ہمارے پیر خانے ہیں جنہوں نے اپنے مریدوں کو ادب نہیں سکھایا، وہ ساری زندگی اپنے آپ کو منواتے رہے۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم اللہ رسول کو منوائیں۔ پھر ہمارے سیاسی لوگ ہیں، میں سیاست کی آپ کو پتہ ہے یہاں گفتگو بھی نہیں ہوتی، لیکن 2-3 مہینے پہلے کی میں بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سندھ اسمبلی سے کو بلدیات کا ایک قانون جو ہے وہ پاس ہوا، وہ متنازع قانون تھا، جماعت اسلامی والوں نے دھرنا دیا، پھر پاک سرزمین پارٹی والوں نے دیا، وہ 7-8 دن سڑکوں پہ رہے، یہ دسمبر جنوری کی بات ہے۔ تو اب سردیوں کے دن تھے اور 7-8 دن باہر سڑکوں پہ رہنا، تو میں نے تو اس دن جب مصطفیٰ کمال کا وہ آخری تقریر اس کی سنی، جس دن حکومت سے مذاکرات اس کے کامیاب ہوئے، تو وہ دھرنے سے آخری خطاب کر رہا تھا۔ تو اس نے خطاب کے دوران آن دی ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا تم میری پارٹی کے کارکن ہو، بہت اچھے لوگ ہو، میرے کہنے پہ تم نے گھر بار چھوڑے، سڑکوں پہ 7 دن اور راتیں گزاریں، مشقت اٹھائی،
میرے ساتھ وفاداری کی اور آج گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے، لیکن میں شرمندہ ہوں تمہارے اس عمل سے۔ مصطفیٰ کمال نے اپنے کارکنوں سے کہا، یہ بھی 4 مہینے پہلے کی بات، اس نے کہا یہ جو تم نے میرے لیے قربانی دی ہے 7-8 دن، میں تمہارے اس عمل سے شرمندہ ہوں۔ اب سارے کارکن جو تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، ہم اپنے لیڈر کے لیے قربانی بھی دیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اس عمل سے شرمندہ ہوں۔ اس نے کہا ہاں شرمندہ اس لیے ہوں کہ کیا جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو اللہ کے حکم پر بھی ایسے ہی جاتے ہو؟ تو پھر میں حیران ہوا، میں نے کہا کہ یہ شخص ایسی درد کی باتیں کیسے کر رہا ہے؟ تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ سادات سید گھرانے سے ہے، نبی پاک کا خون ہے اس کی رگوں میں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا خوش ہوں تم نے میرے ساتھ وفا کی ہے، اس نے کہا کاش تم نے یہی وفا اپنے اللہ کے ساتھ کی، اپنے پیغمبر کے ساتھ کی۔ تو یہ سارے جو اپنے آپ کو لیڈر اور رہنما کہتے ہیں وہ سارے ذمہ دار ہیں، والدین سے لے کے اساتذہ سے لے کے۔ کیا ہم نے یہ معاشرہ تشکیل دیا ہے؟ ایک جگہ سے یہ بھی آواز آئی، تو دیکھو جی پھر برے کو برا نہ کہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ اس در اقدس کے لیے قرآن نے کہا ہی یہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہو، برائیاں کر لیتے ہو تو میرے نبی کے در پہ آؤ، یہاں سے بخشش کروا کے جاؤ، جہالت کی باتیں نہ کرو۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا جہالت میں ہوا، لیکن اب فتوے بازی شروع ہو گئی۔ جو 2019 میں ہوا وہ بھی غلط ہوا، جو اب ہوا وہ بھی غلط ہوا، لیکن جہالت کی بنیاد پہ فیصلے علم کی روشنی میں کرنے۔ تو آج صبح سے ہی لوگ ہاں جی پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا ہاں ہونا یہ چاہیے کہ اس جہالت کی نشاندہی کی جائے کہ اگر میں اپنے لیڈر پر اپنے نبی کی شان کو بڑا نہیں سمجھتا تو میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر اللہ کی اذان کی آواز پہ میری نماز رہ جائے اور لیڈر کی وفاداری میں میں ساری رات جاگتا ہوں تو کیا ایمان ہے یہ؟ اس کو تو میں ایمان نہیں سمجھتا۔ جب تک پہلی ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی ذات نہیں ہے میرا کوئی ایمان نہیں۔ لیکن پھر جب میں نے ان کو بتایا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے جب سرکار رخصت ہوئے تو حضرت عمر فاروق کا دور ہے، تو ایک شخص ایسے ہی بلند آواز سے بول رہا تھا مسجد نبوی شریف میں۔ تو اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اپنی تلوار نکال لی اس کو مارنے کے لیے، لیکن بات پھر وہی ہے نا، جو کام علم کی روشنی میں ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ غصے میں آ کے تلوار تو نکالی کہ یہ اونچی آواز سے بول رہا ہے، تو آپ نے پہلے اس سے سوال کیا، فرمایا تو مدینہ شریف کا رہنے والا ہے یا کہیں دور دراز سے آیا ہے؟ تو اس نے جب بتایا کہ میں دور دراز کی فلاں بستی سے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کا رہنے والا ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو تیری جہالت کو ایک دفعہ میں معاف کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کا دربار ہے، یہاں آوازیں بلند نہیں کرنی۔ تو یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب اس جہالت پہ آپ فتوے شروع کر دیں، نہیں، جہالت کو جہالت سمجھیں اور اس کو بدلنے کی کوشش کریں کہ آئندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ ایسا کچھ نہ ہو۔ حرم میں پاک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مقدس جگہ ہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی جہالت میں کرتا ہے، ہاں اس کے بعد اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے بعد اگر کرے گا تو پھر تجھے معافی نہیں ملے گی۔
تو جہالت کو جہالت سمجھا جائے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ باقی میں یہ آج کا پروٹوکول بھی آپ کو بتا دوں۔ جب میں 2016 میں پہلی دفعہ حج کے لیے گیا تھا تو وہاں میری گفتگو ہوئی وہاں کے لوگوں سے۔ مسجد نبوی شریف میں جو امام نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اس کی ظاہر ہے ساری سی وی دیکھی جاتی ہے، اس نے کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، اس کی ڈگریاں کیا ہیں، اس کی قرات کیسی ہے، سب کچھ اس کا ٹھیک ہو، میرٹ پہ ہو، اگر اس کی آواز قدرتی طور پہ بھی بلند ہو تو اس کو مسجد نبوی شریف میں امام ہی نہیں رکھا جاتا۔ مسجد نبوی شریف کی امامت کے لیے ضروری ہے کہ اس نے چونکہ قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھانی ہے تو اس کی آواز دھیمی ہو۔ یہاں تک حضور کے مسجد کا ادب کا آج بھی احترام کیا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ اس شہر کے ارد گرد کوئی ایمبولینس ہوٹر نہیں بجا سکتی، کوئی سیکورٹی کی پولیس کی گاڑی ہوٹر نہیں بجا سکتی۔ یہ آج بھی ادب ہے مدینہ پاک کا۔ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے، تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات سے منع کیا ہے، اور وہاں یہ عذر بھی نہیں چلے گا کہ میری کون سی نیت ہے۔ تو کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا، آپ کی بارگاہ کا یہ پروٹوکول میرا تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہے۔ جہالت کوئی بھی کرے، ہاں اس سے بچنا ہے۔ باقی صدقہ فطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے آپ نے صحیح رکھے، تقوی مل گیا، لیکن زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ اس دور میں تو گندم سب سے اعلیٰ ہوتی تھی، وہ 2 کلو تقریباً، باقی کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، یہ 4 کلو کے حساب سے۔ ویسے ایک اصول میں آپ کو عرض کر دوں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں تو یہ صدقہ فطر اصل میں آپ کی اپنی افطاری کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہاں بالکل صحیح، کہ آپ پورا مہینہ اپنے دسترخوان پہ افطاری کس لیول کی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اپنے دسترخوان پہ اعلیٰ کھانے سجاتے تھے تو پھر صدقہ فطر بھی اسی حوالے سے تھے، 4 کلو کھجور کا۔ اگر آپ نے شاپنگ اپنے بیوی بچوں کو 2-2.5 لاکھ کی کروا دی ہے، 4 لاکھ کی کروا دی ہے، 50-50 ہزار کا سوٹ لے کے دیا ہے، تو پھر صدقہ فطر 120 تو نہ دینا، پھر کم از کم 4 کلو کھجور کا فیصلہ کریں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی باری آئے تو پھر ہم کم از کم دیں۔ تو کم از کم بھی مفتی مدیب الرحمان صاحب سے پرسوں بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے 170 روپے کے حوالے سے کہا ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے اپنی قریبیوں کو دیکھنا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوشش کریں کہ وہ ادا کر دیں، اگر نہ بھی ہو تو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن روزے اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک آپ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ تو کوشش کریں صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر خواہی چاہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار۔ ابھی 1 طاق رات موجود ہے، پھر عید کی رات ضائع نہیں کرنی۔ وہ بڑی اہم رات ہے کہ اس دن اللہ مزدوریاں تقسیم کر رہا اور ہم لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں مشغول ہو جائیں۔ تو وہ رات جو ہے، بلکہ یہاں تک تو ہمارے کچھ مفسرین اور محدثین نے کہا ہے کہ اگر کسی کو شب قدر نہیں ملتی تو وہ عید کی رات کو عبادت کر لیا کرے۔ ہاں اس رات کی اتنی اہمیت ہے لیلۃ الجائزہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی آپ کے روزے قبول فرمائیں، آپ کا قیام اللیل قبول فرمائیں، اور یہ جو اس کے صلے میں
جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں اللہ ان کو استقامت دے، ان کا اعتکاف قبول کرے، اور باقی اب زندگی میرا نفس اللہ کی فرما برداری کے لیے پورا سال تیار رہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔